بسم الله الرحمن الرحيم. Kent, Washington, Federal Way and Kent, Washington. میوٹ کریں یار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی
وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کے لیکچر نمبر 6 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے۔ تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اظہار کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ ہم نے کل شروع کیا تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ جو دوست اوپر بیٹھے ہیں اگر وہ ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو یا سکون ہو۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ کل ہم نے اخفاء کا قاعدہ پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حروف اخفاء 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار، قاعدہ نمبر 2، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 2 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے اظہار کہتے ہیں۔ اور جب ظاہر کرتے ہیں اچھی طرح ظاہر کرنا ہے اور دیر نہیں لگانی، بلکہ جیسے کل ہم نے اخفاء کا قاعدہ پڑھتے وقت دیکھا کہ ہم اس پہ 2 حرکتوں کے برابر دیر لگاتے ہیں، اظہار کا قاعدہ پڑھتے وقت دیر نہیں لگاتے۔ تو اظہار کہتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ جیسے یہ سامنے اگزامپل لکھی ہے، من خوف، نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے خا۔ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حروف اخفاء۔
تو خوف، یہ خوف میں خا یہ حروف اخفا میں حروف اظہار میں سے ہے، تو اس سے پہلے جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من خوف، جیسے کل ہم چھپا کے پڑھ رہے تھے نا انزلہ، لیکن وہ تھا اظہار میں، اخفا میں. آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کا قاعدہ. اظہار کے قاعدے میں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو پڑھیں گے من خوف، من خوف، من خوف، ہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے من خوف. من جب خوف، جب اظہار کا قاعدہ پڑھنا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، من خوف، من اگر کریں نا تو وہ پھر کلکلا ہو جاتا ہے، دو آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کرنی. من خوف، من خوف. من خوف. تو نون ساکن یا تنوین کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک کل ہم نے طریقہ دیکھا تھا اخفا کا. جب نون ساکن یا تنوین کے نون کو اخفا کرنا ہے، چھپا کے پڑھنا ہے، نون کا مخرج لگائے بغیر پڑھنا ہے، اخفا. آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کا بیان. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس کا اظہار کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے پڑھتے وقت، اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اظہار. جیسے من خوف، من خوف، انعمت، انعمت، انعمت. ٹھیک ہے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. جی شروع سے دیکھتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 2، اظہار کا. ہم نے کہا اظہار اس کا معنی ہے ظاہر کرنا. قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. حروف اظہار 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حروف اظہار کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف اظہار 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. یہ حلق سے گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. شروع سے اب دیکھتے ہیں. اب ہم ساتھ ساتھ یاد کریں گے جو پڑھا ہے. اب یہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی 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 کوئی مشکل تو نہیں اس میں؟ نہیں. جی ٹھیک ہے جی، شروع سے کریں گے. تو اب پھر ہم نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. 4 قاعدے ہیں. کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، ادغام، اقلاب. اچھا ایسے کریں، ایک دفعہ نا براڈ کو شیئر کر دیں. وہ میری نا شاید براڈ پورٹ ہو رہی ہے تو اس میں وہ سجسٹ نہیں ہوتی. وہ مجھے انہوں نے میسیج کیا، شاید وہ کوئی آنا چاہے تو اس کو وہ نظر نہ آ رہی ہوگی جب تک اس نے مجھے فالو کر کے پیچھے آنا ہو. جی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب. ذرا مل کے پڑھیں گے. اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، پھر سے اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب. ادغام، اقلاب. کوشش کریں جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا اسی طرح یاد کریں. اچھا جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کا قاعدہ. حروف اظہار 6 ہیں. کتنے ہیں؟ حروف اظہار 6 ہیں. حروف اظہار کا دوسرا نام حروف حلقی بھی ہے. حروف اظہار 6 ہیں. کتنے ہیں جی؟ حروف اظہار 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد ہم نے مل کے پڑھنے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. مل کے آپ پڑھیں گے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. پھر سے خا. حمزہ، پھر سے حمزہ، ہا، عین. غین، خا. اچھا سارے جو بھی اوپر دوست بیٹھے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھیں. جن کو کچھ پہلے آتے ہوں گے تو آپ کوشش کریں. پڑھنے کی کوئی بات نہیں، شور ہوتا ہے. ریپیٹ کریں اور مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کریں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. چلیں جی مل کے. حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، عین، ہا، ہا، غین. غین، خا. پھر سے حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. پھر سے جی ویری گڈ. پھر سے حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، غین، خا. آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کا بیان. اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا، پڑھتے وقت دیر نہ لگانا. اظہار
حروف اظہار ہیں 6. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. ہا غین خا. پھر سے حمزہ، ہا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. جی کوئی سنا دے گا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ یہ بس بتانا کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. جی ویری گڈ. بتائیے گا کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، اخلاق. اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب. اچھا جی، کل ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن یا جی پڑھیں گے مل کے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. ویری گڈ. جیسے من خوف، من خوف، نون کو خوب ظاہر کرنا ہے. من خوف، من خوف، من خوف. دیر نہیں ہونی. من کر دیں گے دیر ہے. من خوف اور من نہیں کرنا. من خوف اور من نہیں کرنا. من خوف، من خوف. ویری گڈ. خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، دیر نہیں لگانی. من خوف. قاعدہ کیا ہے؟ کون سنائے گا قاعدہ؟ اظہار کا قاعدہ کون سنائے گا؟ طاہر بھائی ایک چھوٹا سا سوال. جی جی بسم اللہ. یہ جو تنوین میں ہم نے پیچھے پڑھے جو اس کے 2 زبر زیر اور 2 پیش کیے نا، تو یہاں صرف ایک زیر آ رہی ہے، اس کے بارے میں جی ابھی دوسری ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے انشاءاللہ. ابھی دوسری ایگزامپلز ہم نے دیکھیں گے، ابھی پڑھیں گے دوسری ایگزامپلز. جی کوئی سنائے گا جی اظہار کا قاعدہ؟ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. من خوف. جیسے من خوف. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور پڑھتے وقت دیر نہیں لگاتے. جیسے من خوف. کوئی اور جی، کوئی اور مجاہد یا مجاہدہ؟ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. من خوف. جیسے من خوف. ویری گڈ جی. جی کوئی اور جی؟ علی سسٹر آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. جیسے من خوف. اچھا جی، حروف اظہار کتنے ہیں؟ کون بتائے گا حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین خا. پھر سے بتائیے گا حروف اظہار کتنے ہیں؟ 4. 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین خا. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ اچھی پریکٹس کر رہی ہیں مخارج پہ بھی. جی کوئی اور جی حروف اظہار سنا دیں. حروف اظہار 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. اچھا جی پریکٹس بھی کرنی ہے. جو حمزہ ہے نا، حمزہ ہا، یہ بالکل حلق کا وہ حصہ جو چھاتی کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، وہاں سے تھوڑا منہ کو زیادہ کھول کے ہا ادا ہوتا. حمزہ ہا، ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا. دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا تھوڑا ایگزیجریٹ ہم کرتے ہیں، وہ یہ پریکٹس کے لیے ایگزیجریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی مشق ہو، آپ کو پتہ چل جائے. جب پھر ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے اس وقت ہمیں ایگزیجریشن کی ضرورت نہیں، لیکن مشق کرتے وقت ہمیں تھوڑا ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا بڑھا کے مقدار کو زیادہ کر کے پڑھنا پڑتا ہے. تو ابھی چونکہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے اس لیے عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین ہا، عین، عین ہا، عین ہا، غین خا، غین ہا. غین. اب دیکھیں غین ایک ہے غین، وہ جو ہم نا اردو والا گاف ہے نا، ہم اس کو غین میں داخل کرتے. غین خا، غین غین ہا. خا. ویری گڈ جی. حمزہ حمزہ ہا، ہا، عین، عین عین،
आइन थोड़ा ऊंची पढ़ने की कोशिश करें, कौन सा आपको भी देख रहा है। हा आइन हाँ साढ़े 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 पढ़े ताकि अगर किसी की गलती हो ना तो समझ ना आए किसने गलती की। आइन 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 हा हाँ आइन आइन हाँ हा आइन आइन हा हाँ गॉइन गाइन खा खा गॉइन और खा ना गॉइन और वेरी गॉइन और खा हरूफ तफहीम यानी हरूफ मुफखम वो हरूफ में हैं जिनको मोटा और पुर करके पढ़ा जाता है। तो इनको जब पढ़ते हैं ना ये मुफखम होते हैं। गॉइन खा गाइन गॉइन गॉइन गाइन खा 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 गाइन खा खा। चलें जी, अब एक वर्ड साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए ना हमारी। हमजा हमजा हा हा आइन आइन हा हा गॉइन गाइन खा खा गॉइन गाइन खा। खा। अच्छा मुझे बताइए हरूफ इजहार का दूसरा नाम क्या है? हरूफे हरूफे हल्की हरूफ हलकी। वेरी गुड। हरूफ इजहार का दूसरा नाम है हरूफ हलकी। हरूफ हलकी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं यानी गले से अदा होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 2 इजहार। हमने पढ़ा है इजहार का माना है जाहिर करना। कायदा यह है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार यानी हरूफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। हमने ये कहा कि जब जाहिर करके पढ़ते हैं अच्छी तरह जाहिर करना है और पढ़ते हुए देर नहीं लगानी, जैसे मिन खौस। फिर हमने पढ़ा हरूफ इजहार यानी हरूफ हलकी 6 हैं। हमजा हा आइन हा गॉइन खा। जी कोई सुना दे शुरू से आखिर तक। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे, इजहार का माना, इजहार की तारीफ और हरूफ इजहार। नून साकन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून दोनों होता है जिस पर जज़म हो। तनवीन के 4 कायदे इख्वा इजहार अदहाम इख्वा हरफ इजहार हरफ हल्की हमजा हा गाइन आइन हा गाइन हा। वेरी गुड जी, कोई और सुना दे, कोई और। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे। नून वो नून होता है जिस पर जज्म हो। आपने सफाई बदल दी। हाँ जुबानी सुनाए। कायदा नंबर 2 सुनाए, इजहार किसे कहते हैं? इजहार नून साकिन नून या साकिन। तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, देर नहीं वेरी गुड लगती। जी, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ना जो सब्ज रंग वाले अल्फाज है ना वो इजहार के हैं। सबसे पहला है मिन आजालिन। मिन आजालिन इन आजाली आजाली। तो देखें नून को हम जाहिर करके पढ़ रहे हैं। पहला जो नून है मिन, नून साकिन और उसके बाद है अलिफ यानी हमजा। जब अलिफ पर जबर जेर पेश हो तो कोई हरकत आ जाए उसको हमजा कहते हैं। तो फिर इस नून को क्या करेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन आजालिन मिन आजालिन। अच्छा मुझे आप बताएं मिन हाद, इसमें क्या करेंगे? इख्फा करेंगे कि इजहार करेंगे? इजहार करें। इजहार करेंगे। क्यों? नून साकिन के बाद साकिन के बाद हा के ऊपर हा आ रहा है। वेरी गुड, हा है। नून साकिन के बाद है हा, और हा कौन से हरूफ में है? इजहार हरूफ इजहार में है। हरूफ इजहार कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? हमजा हा आइन हा। वेरी गुड। हरूफ इजहार 6 हैं। हमजा हा आइन हा गैन। इजहार किसको कहते हैं भला? जाहिर कर जब नून साकिन या तनवीन के बाद फिर इजहार में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को जाहिर करके पढ़, जैसे मिन हाद।
منہاد منہا دیر نہیں لگانی دیر منہاد 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 ویری گڈ منہا اچھا جی آگے جو کلمہ ہے وہاں پر ہے نون ساکن اور اس کے بعد ہے عین بتائیے کون سا قاعدہ ہے اظہار اظہار کا اظہار پکی بات ہے جی جی نون کے تو بعد عین ہے عین حروف اظہار میں ہے اظہار میں ہے جی کتنے ہیں حروف اظہار 6 کون کون سے حمزہ ہا عین خا عین غین خا غین خا ویری گڈ تو یہاں پہ آپ نے بتایا ہے مجھے کہ یہ حروف اظہار میں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نون کو چھپا کے پڑھیں گے رائٹ نہیں نہیں نون کو ظاہر کر کے تیزی سے پڑھیں گے من علق جلدی من علق علق عین لام قاف علق من علق من علق من علق من علق عین لام قاف من علق من علق 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 عین علق علق من علق من علق من علق من علق آگے ہے جی نون ساکن کے بعد ہے ہا بتائیے گا کیا کریں گے حروف اظہار میں سے اظہار کریں گے اچھا اب مجھے نا من حکیم کے نیچے جو کلمہ ہے نون ساکن کے بعد ہے سا آپ نے مجھے بتانا ہے یہاں پر اظہار کریں گے یا اخفا کریں گے اخفا کریں چھپا کے پڑھیں پکی بات ہے اچھا جی یہاں پہ کیا کریں گے اخفا کریں گے چھپا کے اخفا کریں گے اور اخفا پڑھتے وقت دیر لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے نہیں لگا اخفا پڑھتے وقت دیر دو لگا حرفوں کے برابر دیر لگاتے ہیں بھائیو اظہار پڑھتے وقت دیر نہیں اخفا پڑھتے وقت دو حرفوں کے برابر دیر ہوتی ہے من سامارہ ویری گڈ اور نون کا مخرج لگائے بغیر نون کو ادا کرنا ہوتا ہے اخفا میں من ثمرہ من سامر ویری گڈ اچھا جی اب مجھے بتائیے ایک وہ کلمہ اگر آپ دیکھیں من ثمرہ کے آگے آ رہا ہے من دونکم تو یہاں پہ مجھے بتائیں گے آپ اخفا کریں گے کہ اظہار کریں گے آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اظہار کے اگر آپ کو اخفا کے وہ سارے الفاظ یاد نہیں نا 15 تو آپ کو اظہار کے یاد ہے نا تو اگر اظہار نہیں تو پھر اخفا کی طرف جائیں اخفا کریں گے اور قرآن پاک میں جو یہ جو کلر والے قرآن پاک ہے نا ان میں ریڈ کلر کا یا پنک کلر کا یہ ہوتا ہے عموماً یہ قاعدہ تو کیا کرنا ہے نون کو ذرا کوئی پڑھے جی ایک دفعہ چھپا کے پڑھے من دونی ویری گڈ تو کوشش کریں جب من دونکم اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ جی کوئی اور من دونکم دونکم ویری گڈ کوئی اور جی من دونکم ویری گڈ اچھا یہ جو سامنے مثالیں لکھی ہیں ان میں جو مرضی آپ نے ایک اظہار کی مثال سنانی ہے اور ایک اخفا کی سب نے باری باری جی سب سے پہلے آپ میں سے کون سنانا چاہے گا جی منہم ویری گڈ من قبل من قبل ہاں تو جو منہم ہے نا تو یہ منہم پہ آپ نے کیا کیا تھا منہم پہ میں نے جو ہے وہ اظہار کیا تھا ہاں تو پھر نون کو ظاہر کرنا ہے یہ دیکھیے ابھی میں نون کو ظاہر کرنے لگا ہوں منہم منہم اور من نہیں منہم منہم دیر بھی نہیں منہم 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 انعمت انعمت ان اگر ہوا تو غلط ہے انعمت 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 مخرج ہاں اب دیکھیں یہ نہیں کہ ہم نے پورا لفظی انعمت جلدی پڑھنا ہے صرف نون پر دیر نہیں دیکھیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے سارا لفظ جلدی سے انعمت ایسے نہیں نون پر دیر نہیں لگانی انعمت 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 اور مخرج چھوڑنے کی آواز نہیں آنی چاہیے یہ مخرج چھوڑنے کی آواز آ گئی انعمت
انعمت انعمت ویری گڈ انعمت منہم اخفا میں کرنے لگا ہوں من ظلم من ظلم ٹھیک ہے من ظلم ویری گڈ شروع سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں 4 کون کون سے ہیں اخفا اظہار اقلاب ادغام اقلاب ادغام اقلاب ویری گڈ تو اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھنا اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا کتنی آسان بات صرف یہ کیا کل والی ڈیفینیشن ہی ہے صرف یہ کیا کہ وہاں پہ جہاں پہ حروف اخفا تھا یہاں پہ حروف اظہار کرنا ہے جہاں وہاں پہ چھپا کے پڑھنا تھا یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے اتنی سی بات ہے کل والا ہی سارا قاعدہ ہے کوئی نیا مشکل کام تو ہے نہیں اتنا کہ جو یاد کرنے میں مشکل آتی ہو ہاں پریکٹس اس کی ہے تو وہ پھر پریکٹس آپ یہاں پہ بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اظہار کی دیکھیں اخفا کی پریکٹس میں نے کل جو ہمارا چینل ہے خدام ختم نبوت وہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے کوشش کریں اس کو پریکٹس کریں جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہے پریکٹس ہی آپ کو اچھا بنائے گی اور آپ نے دیکھیں قاعدہ یاد کیا اس کی کچھ نہ کچھ ہم نے پریکٹس کی لیکن آپ کو اس کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے نا جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ اتنا اچھا پڑھ سکیں گے تو میں نے پریکٹس آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ کوشش کریں اس کو بھی واچ کرنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کریں اور بلیو کریں میں آپ کو بتاؤں یہ 21 دنوں میں نا جتنے میں آپ کو آلموسٹ تجوید کے ہم سارے قواعد پڑھ رہے ہیں آلموسٹ جو بیسک قواعد ہیں تجوید کے یہ سارے پڑھ رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کی مشق بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم میں بھی برکت اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے جتنا کچھ ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور جتنی تیزی سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے فضل کرم سے ہے آپ تھوڑی سی اپنی ایفرٹ بھی اس پہ ڈالیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو پھر آپ پریکٹس کریں گے آپ کلاس میں آ کے بولیں گے پھر ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے کون سی غلطی کی ہے اور یہ آپ کے پاس موقع ہے آپ اس کو درست کر سکتے ہیں جی تجوید کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوا ہم اپنے سبق کے اگلے حصے گرامر کی جانب بڑھتے ہیں گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں کیا پڑھیں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمات استفہام یس جی آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمات استفہام گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمات استفہام استفہام کا مطلب ہے کہ وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جائے استفہام الف سین تا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا طلب کرنا یعنی سوال کرنا تو وہ کلمات جن کے ذریعے فہم طلب کیا جائے جن کے ذریعے سوال کیا جائے کلمات استفہام تو کلمات استفہام وہ کلمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جائے کلمات استفہام دو طرح کے ہیں ان کی دو اقسام ہیں حروف استفہام اور اسماء استفہام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کلمہ کی 3 اقسام ہیں اسم فعل اور حرف کلمات استفہام کی 2 اقسام ہیں حروف استفہام ہیں اور اسماء استفہام ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ تو حروف استفہام 2 ہیں ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل گرامر کے سبق میں شروع سے ذرا دھیان رکھیے آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمات استفہام میں نے کہا کلمات استفہام وہ کلمات ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال آتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کویسچن کیا جاتا ہے کلمات استفہام وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کلمات استفہام کی 2 اقسام ہیں حروف استفہام اور اسماء استفہام حروف استفہام پھر 2 ہیں ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل ابھی ہم یاد کریں گے بتائیے جی شروع سے کلمات استفہام کس کو کہتے ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جائے وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جائے کلمات استفہام کہلاتے ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جائے کلمات استفہام کلمات استفہام وہ کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جائے کلمات استفہام کی 2 اقسام ہیں کتنی اقسام ہیں
دو دو اقسام دو ہیں۔ اقسام کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ دو 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 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ حروف استفہام اور اسماء استفہام. جی کون کون سی ہیں؟ اقسام حروف استفہام اور حروف استفہام اور اسماء اسماء استفہام. استفہام اسماء مشکل لگ رہا ہے لگتا ہے. حروف استفہام اور اسماء استفہام. استفہام تھوڑا سا لفظ مشکل ہے سر. ہاں چلیں، سوال پوچھنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں مشکل لفظ لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ پڑھنا بھی. اچھا جی ٹھیک ہے، میں نا آپ کو یہ تھوڑا اس میں سمجھا دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں. شاید آپ کو پھر جس کا پڑھنے کا یاد کرنے کا ذوق ہے وہ اس کو پڑھ لیجیے گا. میں سمجھا دیتا ہوں اور ایک دو دفعہ میں پڑھوں گا، آپ کو بھی ساتھ جتنا ہو سکے پڑھ لیں. جو پھر یاد کرنا چاہتے ہیں وہ خود سے کر لیں. دیکھیں حروف استفہام دو ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل. اسماء استفہام زیادہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے ہم پڑھ رہے ہیں حروف استفہام. حروف استفہام دو ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل. جیسے انت فعلت، یہ حمزہ ہے الف، انت فعلت، تو یہ شروع میں جو آ رہا ہے یہ ہے انت کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. اور دوسرا ہے حل، حل عندک کتاب، تو یہ جو دوسرا ہے حل یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. حروف استفہام دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور حل. حمزہ اور حل. حروف استفہام دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ حل. جی ہم نے ویری گڈ، ہم نے پڑھا ہے کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام. حروف حروف استفہام دو استفہام اقسام اور ہیں. اسماء استفہام. استفہام کوشش کریں یاد کرنے کی، انشاءاللہ ہو جائے. جی ویری گڈ. جی پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے ہیں حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل. حل. کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف حمزہ حل. کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ حروف استفہام اور اسماء کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام. اسماء استفہام. جی بنت ہوا سے آپ کی آواز نا ڈبل ہو رہی ہے، آپ ایک دفعہ اچھا جی اب دیکھیں انت فعلت، کیا شروع میں ہے حمزہ، یہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہے نا یہ ہے استفہامیہ. انت فعلت، کیا تو نے کیا ہے، کیا تو نے فعل کیا ہے یا کیا تو نے کام کیا ہے. انت حمزہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا. اور اسی طرح حل کا بھی ترجمہ ہے کیا. حل عندک کتاب، کیا تیرے پاس کتاب ہے. حل عند پاس کا تیرے کتاب، کتاب کیا تیرے پاس کتاب ہے. تو حمزہ اور حل دونوں کا ترجمہ ہے کیا. بس یہ آپ کے تھوڑی مشکل بات آگے لگے گی شاید آپ کو. حمزہ فعل پر آتا ہے، میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے. حل فعل پر نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اگر آپ کو جس کا پھر آگے اس سے زیادہ ذوق ہے یاد کرنے کا وہ یاد کر لیں. کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام، اسماء استفہام. حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل. دونوں کا ترجمہ، بس آپ ترجمہ ہم نے ترجمہ کے لیے کر رہے ہیں، دونوں کا ترجمہ کیا جائے گا کیا. اتنا بھی کافی ہے. حمزہ اور حل دونوں کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا. دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا. آگے ایک اور بریک بات ہے، وہ لکھی ہے بریکٹ میں. حمزہ کا استعمال کب ہوتا ہے، حل کا استعمال کب ہے، وہ آپ چاہیں آگے خود سے بھی یاد کر سکتے ہیں. حمزہ فعل پر آتا ہے اور حل فعل پر. آواز ڈبل آ رہی ہے. بولے کس اچھا کی جی آواز اس کے بعد جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسماء استفہام. اب دیکھیں یہ جو صرف حل تھا نا، حل ہم نے پڑھا، اس کا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے 89 ٹائمز. صرف حل، حل یاد کرنے. اور حل کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا. صرف اگر آپ حل یاد کریں آپ کو قرآن پاک کے 89 کلمات یاد ہو جاتے ہیں. اور ترجمہ ہے اس کا کیا. حمزہ کا بھی بہت زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں، لیکن وہ مجھے اس کے ایگزیکٹ نمبر میرے پاس ویسے لکھے ہیں، لیکن وہ مجھے نا بہت لمبی لسٹ سے پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا. اچھا جی اس کے بعد ہے من، اسماء استفہام.
اسماء استفہام زیادہ ہیں، اس میں کچھ جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. من، ما، ماذا، ای، ایتن، کم، کیف، اینا، متا، ایانا، انا، لیما کا این. من کا ترجمہ ہے کون، آگے بریکٹ میں ترجمہ لکھا ہے. ما کا ترجمہ ہے کیا. ماذا کا بھی ترجمہ ہے کیا، آگے بریکٹ میں نے ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے. ما کا ترجمہ ہے کیا، جیسے ما فی یادی کا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ماذا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کا بھی ترجمہ ہے کیا. ای، کون، کس. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، یہ قرآن پاک کی ایگزامپل ہے. ایاتن، اس کا بھی ترجمہ کون ہے، لیکن یہ مونس کے لیے آتا ہے. اس کے بعد آگے کلمہ ہے کم، قرآن پاک کی ایگزامپل ہے. قال کم لبثت، اس نے پوچھا تو کتنی مدت ٹھہرا رہا. قال کم لبثت، کم کتنا. کیف، کیسے، قرآن پاک کی ایگزامپل ہے. الم تر کیف فعل ربک، کیسے کیا آپ کے رب نے. اینا ترجمہ ہے کہاں. ایک مشہور حدیث ہے، چلیں وہ قرآن کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. این، کہاں. اس کے بعد ہے متا، کب. متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس کے بعد آگے کلمہ ہے ایانا. یسأل ایانا یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کب. ایانا، کب. انا ترجمہ ہے کہاں. قال یا مریم انا لکی ھذا، آپ نے کہا اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے. یا مریم انا لکی ھذا. اس کے بعد ہے لما، ترجمہ ہے کیوں. لما ترجمہ ہے کیوں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کے بعد ہے کأین، کتنے، بہت. وکأی من دابۃ لا تحمل. تو یہ اسماء استفہام ہیں. آپ ان کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں، آپ چاہے ہو سکے ویسے یاد کرنا چاہیے. من کا ترجمہ ہے کون، ما کا ترجمہ ہے کیا، ماذا کا ترجمہ ہے کیا، ایش کا ترجمہ ہے کون، ایتن ترجمہ کون جسم مؤنث کے لیے، کم ترجمہ کتنے، کیفا کیسے، اینا کہاں، متا کب، ایانا کب، انا کہاں، لما کیوں، کأین کتنے، بہت. شروع سے ذرا دیکھیے. من کا ترجمہ کیا ہے، کون. کون. کون، من کا ترجمہ کون. ما کا ترجمہ کیا. ماذا ترجمہ کیا. ایش ترجمہ کون. کون. کم ترجمہ کتنے. کتنے. کیفا کیسے. کیسے. اینا کہاں. متا کب. ایانا کا بھی ترجمہ ہوتا ہے کب. انا، ہاں انا ترجمہ کہاں. لما کیوں. کأین کتنے، بہت. جی شروع سے. من کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ہے کون. ما، کیا. کیا. ماذا، ایش. کون. کون. اب یہ صرف ایش کا ترجمہ ہے کون. ایتن، اب یہ جو صرف ای ورڈ ہے نا، یہ قرآن پاک میں 61 ٹائم 61 مرتبہ ہے. کم کے لیے کتنے. کم کتنے. کم کتنے. کم ورڈ قرآن پاک میں 21 مرتبہ آیا ہے. کیفا کیسے. کیسے 83 مرتبہ یہ کیفا لفظ آیا ہے. کیفا کا ترجمہ کیا ہے، کیسے. کیسے. اس کے بعد ہے اینا، ترجمہ کیا ہے، کہاں. اینا ترجمہ کیا ہے 21 ٹائمز قرآن پاک میں 21 مرتبہ. متا ترجمہ کیا ہے، کب. کب 9 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. اس کے بعد ہے ایانا، کب. ویری گڈ. اس کے بعد ہے انا، ترجمہ ہے کہاں. ویری گڈ. اچھا جی. ایانا لفظ قرآن پاک میں 27 ٹائمز آیا ہے.
اس کے بعد ہے لما، ترجمہ کیا ہے؟ کیوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کأین کتنے بہت۔ جی شروع سے ذرا ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ من کا ترجمہ کیا ہے؟ جلدی سے ذرا۔ من کا ترجمہ کون، ما کا ترجمہ کیا ماذا، کیا، ای کون، کون یا کس، ایاتین کون یا کس، جسم مونس کے لیے ہے۔ کم کا ترجمہ کتنے، کیفا، کیسے، اینا، کہاں، متا، کب، ایانا کب، کب، انا کہاں، کہاں، لما کیوں، کا ایین کتنے بہت۔ کتنے بہت۔ ویری گڈ۔ اچھا اب اگر نا ایسے ٹائم ہوا ہے 42 منٹس ہوئے ہیں تو جسٹ اگلے 3 منٹ میں نا ہم یاد کرتے ہیں، جتنے یاد ہوئے ہوگے تو پھر باقی آپ پہ ہیں، آپ جتنا ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہم سیٹ بنا لیں گے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد مل کے پڑھیں گے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ اب مل کے پڑھیں گے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، ایاتین، کم، کیفا، کیفا، اینا، متا، ایانا، ایانا، انا، لما، لما، کا ایین۔ انا، لما کا۔ پھر سے من، ما، ماذا، ایاتین، ایاتین، کم، کیفا، اینا، اینا، متا، ایانا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ لما کا لما کو لمبا نہیں کرنا، میم پر صرف زبر ہے۔ لما کا ایین آپ کے لیے پریکٹس، زبر زیر پیش کی پریکٹس میرے بھائیوں خدا میں ختم نبوت چینل پہ پڑی ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ لما اس کا مطلب ہے آپ لمبا کر رہے ہیں، آگے الف نہیں ہے، اس کا صاف مطلب ہے آپ نے زبر زیر پیش کی پریکٹس پڑھی ہے، آپ نے نہیں کی۔ تو بھائیوں بہنوں پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ جی پھر سے شروع سے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ اگر کوئی ٹھیک ہے آپ نے پہلے ترجمہ پڑھا ہے یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا صرف چھٹا لیکچر ہے آج، اور آپ نے جتنا کچھ پڑھ لیا نا ابھی تک، تو مجھے نا جو لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، یا تجوید جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ مجھے بتائیے گا کہ 6 دنوں میں آپ لوگوں نے نا کتنا پڑھا ہوگا یا کتنا پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس کو غنیمت جانیں، ذرا دھیان سے پڑھنا، محنت کر کے جتنا 1 گھنٹہ 60 سے 70 منٹ بیٹھے ہیں، کوشش کریں ان الفاظ، یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، بلیو کریں، یہ ہم سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، میں نے یہ الفاظ نا 70 سال، کئی ایک نہیں کئی 70 سال کے بوڑھے لوگوں نے میرے سے یہ پڑھا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے ایسے یاد کر کے سنائے بھی ہوئے ادھر ہی بیٹھ کے۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جس کو آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہے، اگر بس آپ کو تھوڑی توجہ چاہیے تو یہ یاد ہو جائیں گے، ترجمہ بھی ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ جی مل کے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، ایاتین، کم، کم، کیفا، اینا، اینا، متا، متا، ایانا، انا، لما۔ سارے مل کے پڑھیں، کوئی بات نہیں، آواز آگے پیچھے ہوتی ہے ہونے دے، شور ہوتا ہے ہونے دے، سارے مل کے۔ من، ما، من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ پھر سے ویری گڈ، پھر سے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، لما، کا ایین۔ پھر سے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، ایین۔ کوئی کون سنائے گا جی؟ کوئی سنا دے۔ من، ما، ماذا، ایاتین، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما، کا ایین۔ ویری گڈ، کوئی اور؟ من، ما، ماذا، ایاتن، کم، کیفا، اینا، متا، ایان،
अना लिमा कायन अय्याना अन्ना लिमा का अय्यिन, अय्याना अन्ना लिमा का अय्यिन। साथ साथ हमारी तजवीद की भी प्रैक्टिस होगी। अय्याना अना लिमा कायन अन्ना, अन्ना लिमा, अन्ना लेमा नहीं, लिमा, लाम से लिमा ली, ली बी लिमा टी सी, लिमा का अय्यिन, अय्याना अन्ना लिमा कायन का अय्यिन नहीं, का अय्यिन, का यिन, अय्यन यिन, वेरी गुड। का हमारी साथ साथ अय्यन तजवीद की भी प्रैक्टिस होती। कोई और सुना दीजिए। चलें हम मासा अय्या अय्यातिन कम कैफा अयना मता अय्याना अन्ना बिल्मा कायिन। अच्छा, मुझे एक आपने ना कुरान पाक की एक सूरह रहमान की आयत है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वहाँ पे आता है अय। मुझे बताएं अय का क्या तर्जुमा है? फबी अय्यि, अय, वो अपने रब की कौन कौन सी रहमत अय का तर्जुमा बताना है। कौन? कौन? आज आपने पढ़ा है? जी जी, तो ध्यान से याद रहना चाहिए। हमने जो अल्फाज पढ़े हैं ना, इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे, फिर क्या फायदा। अच्छा, आज ग्रामर के सबक में ना आज हमने पढ़े हैं कलिमाते इस्तिफहाम। हमने पढ़ा है कि कलिमाते इस्तिफहाम, अब ज़रा शुरू से देखिए। कलिमाते इस्तिफहाम की दो अक़साम हैं, वो कलिमात जिनके लिए सवाल किया जाता है। कलिमाते इस्तिफहाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफहाम, अस्मा इस्तिफहाम। हुरूफ़ इस्तिफहाम दो हैं, हमज़ा और हल। दोनों का तर्जुमा है क्या। तो क्या के ज़रिए सवाल किया जाता है ना। देखें, अंता फ़अलता, क्या तूने ये फ़ेल किया। हल इंदा का किताब, क्या तेरे पास किताब है। तो ये देखें, दोनों में क्या ये सवाल किया ना। हमज़ा और हल, हमज़ा और हल, इन दोनों अल्फाज के ज़रिए सवाल किया। इन दोनों अल्फाज के ज़रिए हमने सवाल किया। तो यही हमने पढ़ा है कि कलिमाते इस्तिफहाम वो कलिमात होते हैं जिनके ज़रिए सवाल किया जाता है। ये दो हरूफ थे, हमज़ा और हल, ये हरूफ हैं। और बाकी ये जो हमने पढ़े ये अस्मा है। मन, मा, माजा, अई मिल के पढ़े ना। मन, मन मा, मासा मासा अई, अय्यातिन, अय्यातिन कम, कम कैफा, कैफा अयना, अय्यन अय्यान मता अय्याना, अन्ना अय्याना लिमा लिमा का अय्यिन, कायन अय्याना अन्ना लिमा का अय्यिन, अय्याना अना लिमा कायन लिमा का अय्यिन। अच्छा, लिमा आप कायन कोई और एक दफ़ा पढ़ें तो फिर उसके बाद ना हम अपने सबक के अगले हिस्से जाएंगे। मन मा माजा या अय्यन अय अय्यातिन, अय्यतिन कम कैफा अयना, अय्यतिन कम कैफा अयना मता अय्यान अना लिमा अन्ना, कायन अना अन्ना लिमा का अय्यिन। जी ठीक है। लिमा कायन ठीक है जी, अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अलामात तर्जमा में वही अलामतें हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये देखें, बार बार ये अलामतें अब रिपीट होती रहेंगी। पहले 3-4 असबाग में हमने अलामात पढ़ी हैं और इसमें समझे जितनी हमने पढ़ी हैं कुछ और अलामात सिर्फ पढ़नी है। तो शुरू में अलिफ लाम, शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा मैं, शुरू में ता हो तर्जमा तू, या हो वो, नून हो हम। बा का तर्जमा क्या करते हैं? साथ। लाम ज़ेर ली तर्जमा क्या करेंगे? के लिए वास्ते मिन का तर्जमा क्या है? से। फी का तर्जमा मैं में जो, फिलहाल, हाल में। माँ का तर्जमा 3 होते हैं, जो, नहीं और क्या। ज़ालिका का तर्जमा क्या है? ज़ालिका वो मुज़क्कर। आपने पढ़ा था ना। तिलका का तर्जमा क्या है? वो मोनस। उलाई का तर्जमा क्या है? वो सब और हाजा, ये हाजी ही, ये सब ये मोनस। और हा उलाई, ये सब वो सब very ये good। सब। और ये जी, ताफ, ता आखिर में हो या काफ आखिर में हो तो तर्जमा क्या करते हैं? तू, तुम आप या आप। जैसे अनअमता, तूने इनाम किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। ईया तर्जमा क्या है? सिर्फ। अल्लाजी क्या तर्जमा है? वो कौन से अस्मा में है? अस्माए अस्माए मौसूला मौसूला, वेरी गुड। उसके बाद है फ़ाइल, कहते हैं काम करने वाला। इसकी दो इसके वजन होते हैं, एक है फ़ाइल, हासिद, राशिद, नासिर।
دوسرا ہے میم پیش مو آخر سے پہلے زیر مسلم مؤمن. اس کے بعد ہے مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ہے معزز جس کو عزت دی جائے، یہ مفعول کا وزن ہے. جس علا کا ترجمہ کیا ہے؟ پر. واو کا ترجمہ اور. ہم کم تم، یہ سب علامتیں ہیں جمع کی. اچھا مجھے بتائیں ہاں ذرا، ہم مجھے بتائیں ہم کیا ہے؟ وہ سب. ہاں ترجمہ ہو گیا وہ سب. یہ کیا ہے؟ کون سے اسماء میں ہے؟ اسماء موصولہ. ہم اسماء موصولہ کا تو ترجمہ جو کیا جاتا ہے، آپ نے تو یہ وہ سب کیا. ہم کون سے اسماء میں ہے؟ اپنے ذرا مائنڈ کو یوز کریں. اس پہ اظہار میں اسماء قریب. نہیں اسماء کون سے ہیں؟ کل آپ نے پڑھے حرم. زمائر میں. ٹھیک ہے، ضمائر ہم نے پڑھے تھے. ضمیر کی دو اقسام ہیں، منفصلہ اور متصلہ. منفصلہ ہم نے کل پڑھے تھے ہوا ہما ہم، کیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ٹھیک ہے. اور ہاں جی چلیں یہ ہم کم تم ترجمہ ہوتا ہے وہ سب. اس لیے میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں، ہم کم تم، تاکہ آپ کو وہ سب علامات میں بھی کروایا ہے اور دوسری طرف آپ کو گرامر میں بھی کروایا. تو جو لوگ جن کے مطلب اتنا سمجھتے ہیں نا کہ ہم نہیں گرامر کا یاد کر پا رہے، تو ان کے لیے پھر میں نے یہ علامات ترجمہ کلمات ترجمہ الگ سے کر دی ہیں، تاکہ آپ صرف علامات بھی کر کے آپ وہ والا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو سب کو دیکھیں، ہم نے کلاس میں وہ چیزیں یاد کی ہوئی ہیں، آپ ان کو گھر میں جا کے سنیں، ریوائز کریں. اگر آپ صرف 10 منٹ میں یہ ساری چیزیں گھر میں ریوائز کریں گے نا، آپ کو آ جائیں گی. تو اگر آپ ریوائز کریں تو آپ اسی طرح وہ ساری گردان بھی یاد کر لیں تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے. واو الف واو نون یا نون، یہ بھی جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کیا جاتا ہے سب. لام الف لا کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں. جی ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور پڑھیں گے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سوری 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پیش پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہونٹو کو گول کرتے ہیں. اگر صحیح گول ہوں گے، اب آپ کو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے تو پریکٹس کرتے ہوئے کوشش کریں نا ہونٹ گول ہوں. اگر ہونٹ گول نہیں کریں گے، اعوذ کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اعوذ. اور پھر عین کو پڑھتے وقت عین عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے. اعوذ اعوذ. آپ ایسے پریکٹس کریں، اور اس کے بعد ہے او عین پیش ہوا او. پھر ان کو دونوں کو الگ سے پریکٹس کر کے پھر اکٹھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عین ہے عین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین والذين یؤمنون
युमिनून हमजा साकिन जब आता है ना तो उसको झटके के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखें हमजा के ऊपर साकिन है, सुकून है, जज्म है, तो इसको झटके के साथ पढ़ा जाएगा। युमिनून युमिनून बिमा बिमा उन्जिला उन्जिला उन्जिला। अच्छा, आपने हुरूफ मद्दा पढ़े थे ना, हुरूफ मद्दा 3 हैं, वाव अलिफ और या। तो ये देखें, ये मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मद आएगी ना हुरूफ मद्दा पे आएगी, नज़ायरे हुरूफ मद्दा पे आएगी या फिर हुरूफ लीन पे आ सकती है, उसका अलग से कायदा मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। लेकिन आप देखें हुरूफ मद्दा है ना बिमा, तो इस हुरूफ मद्दा पे मद है। इसका एक कायदा क्या है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो ना, अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, तो उस वक़्त वहाँ पे मद करते हैं। तो ये देखें हुरूफ मद्दा के बाद अलिफ है तो यहाँ पे मद की जा रही है। बिमा उन्जिला, इंशाल्लाह मद का बयान एक दिन हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन मैंने कहा चलें यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो आपको समझ आ रही है ना बात की। हुरूफ मद्दा के बाद अलिफ है तो मद करेंगे। अलिफ जब अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो मुतहर्रक अलिफ को हमजा कहते हैं। बिमा उन्जिला वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्जिला। नून साकिन के बाद है जा, तो फिर क्या करेंगे? नून को छुपा कर पढ़ेंगे कि जाहिर करके पढ़ेंगे? छुपा के पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इख्फा का कायदा। इख्फा का कायदा क्या है? सिर्फ कायदा बताएं। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को छुपा के पढ़। जी फिर से हुरूफे इख्फा का कायदा क्या है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और या तनवीन के नून को हमने पढ़ा था हुरूफ इख्फा 15 हैं। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद दाल ता ज़ा काफ काफ। ठीक है, तो यहाँ पे हुरूफ इख्फा में है बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला। अच्छा मुझे बताएं माँ पे मद क्यों कर रहे हैं, ये बताइए जरा हुरूफ मद्दा के बाद हमजा है। अच्छा जी, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आए तो फिर क्या करते हैं? लंबा करके मद करते हैं उस पे। वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका। अच्छा ये मिन है, नून साकिन, उसके बाद है क़ाफ, क्या करेंगे? इसको इख्फा के इजहार करेंगे, इख्फा करेंगे। इजहार किया जाता है। हुरूफ इजहार 6 हैं। कौन कौन से? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये हाँ, काफ नहीं है ना। मिन क़ब्लिका, वेरी गुड। वबिल आखिरती, आखिरती। खा को मुफखम पढ़ते हैं मुंह भर के, खीराती। और रा पर ज़बर है, जब रा पर ज़बर आए तो फिर मुफखम। आखिरती। हम
یوقنون یوقنون والذین اچھا زینا میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے ہے زیر، کون سے حروف میں ہے؟ یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، حروف مدہ. ویری گڈ ویری گڈ. حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا. کب مدہ ہوں گے؟ واو جب ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر، الف حالی از حرکت اس سے پہلے زبر ہو. اور حروف لین ہم نے پڑھے تھے 2 ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. ویری گڈ. اور کب لین ہوتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو. زبر ہو، جیسے بالغیب کل ہم نے پڑھا تھا، یا لا غیب، لا غیب، راس را یا ساکن اس سے پہلے ہے زبر ریب، اور اسی طرح غیبی یا ساکن اس سے پہلے غین پر زبر غیبی. اچھا جی آج والا سبق پڑھ. والذین یؤمنون ابھی آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے نا تو پھر ادا کرنا ہے، نہیں تو یؤمنون یہ نہیں کرنا، یؤمنون. والذین یؤمنون بما انزل میم الف ماں پہ مد کیوں کیا بتائیے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے. بما انزل الیک، اور یہ ہے یا ساکن اس سے پہلے ہے زبر لیک. کیا ہے ترجمہ؟ او سوری یہ کون سے حروف میں ہے؟ لیک، الیک. حروف مد نہیں، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے. حروف لین حروف لین میں ہے. ویری گڈ. الیک وما انزل. مجھے بتائیے ذرا کیوں ماں پہ مد کر رہے ہیں؟ کیونکہ حروف حمزہ. حمزہ. ویری گڈ. من قبلک، نون ساکن کے بعد ہے قاف، اظہار کے اخفا. اخفا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، نون ساکن ہے نا، تو بھائیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا قرآن پاک میں جب جو کلر قرآن پاک ہے نا وہاں پہ اخفا کا جو قاعدہ ہے وہ ریڈ یا پنک کلر میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اچھا ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل اچھا یہ جو واو ہوتا ہے نا، واو اس کو پڑھتے وقت نا ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں واو کو، تو یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے واو نا، بڑا پیارا ورڈ ہے، بڑی پیاری اس کی ساؤنڈ، ایک باروب سی اس کی اپنی آواز ہے، بہت پیاری آواز. لیکن یہ ادا کب ہوتی ہے؟ جب ہونٹوں کو گول کر کے پڑھے، نہیں تو یہ نہیں ادا ہوتا. تو دیکھیے میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، آپ نے واو پہ غور کرنا ہے اور میں نے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا. والذین دیکھیں اس کی اپنی، تو کیا کریں واللہ، تو یہ کیا لگا ہے، کیا دیکھیں کتنا فرق ہے، والذین اور دیکھیں کتنی پیاری آواز لگتی ہے اس کی اپنی، بہت پیاری باروب آواز ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. جی والذین یؤمنون بما انزل
اچھا جی بتائیں، جو بھی لوگ اوپر بیٹھے ہیں نیچے، بتائیں کس کو پتا تھا کہ ہونٹو کو اس طرح گول کر کے واو کو پڑھنا ہے، یا آپ نے پہلے سنا تھا؟ پیش میں سنا تھا صرف. نہیں سنا تھا. والذی، اور آپ دیکھیے ابھی آپ کبھی اسی مخرج پہ نا قرا حضرات جو ہمارے قرا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، علی عبد الرحمن الحذیفی، سدیر صاحب، شریم صاحب، مشاری بھائی، الموئکلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ذرا ان کا سنیے گا کیسے. ماشاءاللہ جی، آپ تو نائٹ رائڈر بھائی، آپ کی تو اور بات ہے نا، میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، اساتذہ کی نہیں. ایسے تو علی بھائی کو ڈاکٹر ڈیرنگ نے بھی سنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کرتے ہیں. واو کا ترجمہ ہے اور اللہ دینا. بتائیے نا ذرا مجھے اللہ دینا کون سے اسماء میں ہے؟ ابھی آپ کا پتہ چل جاتا ہے کتنے لائک فائک بیٹھے ہو. نہیں، یہ بتانا ہے مجھے اللہ دینا کون سے اسماء میں ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. اسماء موصولہ میں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اسماء موصولہ میں ہے، اور اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں، اور یہ اسماء ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ترجمہ کرتے ہیں وہ جو اللہ تی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی مل کے پڑھتے ہیں. اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی، والذین، اور وہ سب جو، اور پھر سب کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، اور وہ جو یؤمنون، شروع میں یا ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ شروع میں یا. علامات ترجمہ کو ذرا ذہن میں لائیں، پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں. شروع میں یا ہو ترجمہ وہ. ویری گڈ. شروع میں یا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ. اچھا جی، آخر میں واو نون، یؤمنون، آخر میں واو نون کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ واو الف واو نون یا نون آخر میں ہو تو ترجمہ کرتے ہیں سب. کیا ترجمہ ہے؟ سب. اچھا، وہ سب درمیان میں ہے ایمان، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں. با کا ترجمہ ہے ساتھ، ماں کا ترجمہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ماحول جو ہمارے ارد گرد ہے اس کو ماحول کہتے ہیں، حول. تو ماں کا ترجمہ ہے جو، والذین، اور وہ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. با کا ترجمہ ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، نہیں پڑھا ہم نے. الہ کا ترجمہ ہے طرف. الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ طرف. الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ طرف. ویری گڈ. بھلا ادھر لکھا ہوا ہے طرف ترجمہ الہ کا؟ ہاں یہ دیکھیں. با کا ترجمہ ساتھ لام ذیلی کے لیے واسطے من سے فی میں، اور الہ کا ترجمہ ہے طرف. یہ دیکھیں نیچے ادھر لکھا کیا ہے؟ طرف. ویری گڈ. مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کتنی دفعہ قرآن پاک میں الہ آیا ہے. اچھا جی، بما انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا، الیک، الیک نہیں اس کو پڑھنا، الیک حمزہ کے نیچے ہے زیر، الیک پڑھے ہیں بلا ایک دفعہ، الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، من کا ترجمہ ہے سے. من الشیطان، من الرجیم، شیطان مردود سے. من جانب، جس کی طرف سے ہو نا، جس کی جانب سے ہو، من جانب لکھا ہوتا ہے. قبل کا ترجمہ پہلے، کا ترجمہ. اچھا مجھے یہ تو بتائیں ہاں بھلا، یہ کاف کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کاف زبر کا. آخر میں تا ہو یا کا ہو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ انعمت جزاک اللہ کے لیے کے واسطے. نو تم آپ. آخر میں کاف زبر کا آتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں تو تم آپ. آخر میں تا ہو ترجمہ تو تم آپ. انشاءاللہ یہ ویسے بھی ہم نے پڑھنا ہے.
अनअमता तूने इनाम किया। पढ़ा था अंता अंतुमा अंतुम, तो ता ज़बर ता है ना, अंता ता, तो तुम आप, आखिर में ता हो तो तर्जमा तू। जज़ाकल्लाह, काफ ज़बर का, अल्लाह आपको जज़ा दे। अनअमता तूने इनाम किया। वाव का तर्जमा और, बा का तर्जमा है साथ, अल आखिरा ये है अलिफ लाम शुरू में। मुझे कोई बता सकता है अलिफ लाम से हमें कि अल आखिरा क्या है, इसम है या फिर? इसम। कैसे पता चला? अलिफ लाम। अलिफ लाम से। अलामात इसम हम पढ़ चुके हैं, शुरू में अलिफ लाम हो, आखिर में तनवीन हो, आखिर में या निस्बती हो, शुरू में हरफ निदा हो, शुरू में हरफ जार हो, और उसके बाद है हुम। चलें जी, बात ख़त्म हो जाएगी। अभी पता चल जाता है। कोई मुझे मुजाहिद मुजाहिदा बता दें, जिहाद अकबर करने वाले हुम क्या है? कौन से अस्मा में? मतलब बताना या नहीं, ये बताएं कौन से अस्मा? ज़माइर मुनफसिला में। वेरी गुड, ये ज़माइर मुनफसिला में है। ये आली सिस्टर भी ये बिल्कुल बहुत आगे चल रही हैं, बाकी सारे पढ़ने वालों से बहुत आगे, बहुत लिख रही हैं। तो ठीक है ना, लिखना चाहिए। मैंने तो पहले दिन से कहा अपनी नोटबुक साथ रख के लिखें, याद करें। ये देखें बहुत बहुत आगे हैं बाकी से माशाल्लाह से। हुम ये है ज़मीर मुनफसिला, आगे है यू की नून, शुरू में या है, आखिर में वाव नून। वो सब ईकान यकीन रखते हैं,